بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز شارق جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج کل میری زیر مطالعہ کتاب ہے میں انمول، جس کی مصنفہ نمرہ احمد ہے۔ نمرہ احمد دور حاضر کی مقبول لکھاریوں میں سے ایک ہیں، جو اپنی تحریروں کے ذریعے آج کی نوجوان نسل خصوصاً لڑکیوں کو مضبوط اور پراعتماد بنانا چاہتی ہیں۔ آج میں اس کتاب میں انمول پر تبصرہ پیش نہیں کر رہی، بلکہ میں نے اس کتاب سے ایک اقتباس منتخب کیا ہے جو مجھے اچھا لگا۔ نمرہ احمد لکھتی ہیں، ہماری کہانیوں اور ڈراموں میں لڑکیوں کو فیری ٹیلز والی شہزادیاں دکھایا جاتا ہے۔ کانچ کی جوتی پہنے وہ لوگوں کے مظالم جھیل رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی خوشی آ جائے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد ان سے چھن جائے گی، کیونکہ وہ صرف کدو اور چوہوں کی مستحق ہیں، شاہی بگھیوں اور شہزادوں کی نہیں۔ ایسی لڑکیاں خود کو نازک اور چھوئی موئی سی ڈیمیسل ان ڈسٹریس بنا کے رکھتی ہیں، جو ڈیوڑی سے لگ کے کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی ہیں جو کانچ کا سلیپر ہاتھ میں لیے ان کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ کانچ کا جوتا پہنتے ہی، دوسرے الفاظ میں شادی ہوتے ہی، وہ پھر سے بنی سنوری شہزادی بن جائیں گی۔ وہ پرنس ساتھ ہوگا تو وہ ہر سوتیلے رویے سے لڑ جائیں گی۔ لیکن ہماری کہانیاں ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جو کسی گلاس سلیپر کے بغیر ہی اپنے پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اگر شہزادے نے اس کو پسند کرنا ہے تو اس کی غربت اور ٹاٹ کے لباس میں ہی پسند کرے نا۔ اسے اپنے پیر کو شہزادے کے مطابق گلاس سلیپر میں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سوتیلی ماں کو اپنا رویہ فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری غلطی سنڈریلا کی اپنی تھی، اسے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ چند حدود مقرر کرنی تھی۔ وہ بھی گھر کا کام کرے گی، لیکن اس کی بہنیں بھی ساتھ ہی کام کریں گی۔ شہزادہ اس کا مسیحا بن کے کیوں آئے؟ شہزادہ اس کے حالات دیکھ کے اس پہ ترس کیوں کھائے؟ وہ اپنے حالات خود کیوں نہ بدلے؟ 2 دن سنڈریلا ان ماں بہنوں کا کھانا پینا بند کر دیتی اور گھر کے کام کاج سے ہاتھ روک لیتی تو کس طرح اس کی ماں بہنیں اپنا رویہ درست نہ کرتی؟ وہ سنڈریلا پر انحصار کرتی تھی، سنڈریلا ان پہ نہیں۔ اچھا، اگر وہ صحت اور قوت میں سنڈریلا سے کئی گنا زیادہ تھیں تو سنڈریلا ان کو کئی دوسرے طریقوں سے تنگ کر کے اپنی ڈیمانڈ منوا سکتی تھی۔ لیکن سنڈریلا کو کیا زیادہ آرام دہ لگا کہ وہ کسی فیری گاڈ مدر کا انتظار کرے جو اس کے حالات بدلے۔ وہ کسی پرنس چارمنگ کے لیے آنکھیں بچھائے جو اس کو ان حالات سے نکال کے لے جائے۔ اب نئی فیری ٹیلز لکھنے کا وقت ہے، اب اپنی کہانیاں خود لکھنے کا زمانہ ہے۔ یقیناً آپ کو نمرہ احمد کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کتاب کے مکمل تبصرے کے ساتھ بھی حاضر ہوں گی، پھر کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔